والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ بار موقر علماء کرام، قابل قدر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رات بوڑھی ہوئی نہیں مگر بوڑھی ہونے کو ہے۔ 11:30 بج گئے ہیں۔ محب گرامی وقار، شاعر خوشنوا حضرت مولانا قاسم رضا فیضی صاحب نے صرف ہمیں نہیں آپ لوگوں کو بھی سننے کے موڈ میں لا کے کر دیا، ورنہ پروگرام اب یوں سمجھ لیجئے اختتام پر تھا۔ جو آپ لوگوں کے رویہ تھے تو مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ جیسے خالی آیا ہوں ایسے ہی واپس جانا پڑے گا لگتا ہے، لیکن نہیں، عشق و محبت میں واقعی بڑا دم ہے، اور عشق ہی نے آپ کی کمی کو کم ہے مگر دم ہے میں تبدیل کر دیا، اور میں نہ چاہ کر کے بھی بولنے کی چاہ میں ہو گیا ہوں۔ اسی لیے میں نے اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ مجھ سے پہلے کسی نے کہا بھی کہ جو جانے والے تھے وہ چلے گئے، جلسہ سننے والے اصل میں اب موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اگرچہ ہم کم ہیں مگر غوث و خواجہ رضا والے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ ابھی محب گرامی وقار نے کہا کیسے قوتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، قوتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ فقیر قلت و کثرت پہ نظر نہیں رکھتا، الجھے ہوئے ماحول میں بھی سلجھے انداز میں گفتگو کر کے گزر جانے کا میں عادی ہوں۔ آپ جس موڈ میں جس لگن سے آپ سننا چاہیں انشاءاللہ الرحمن اس لگن اس موڈ میں میں گفتگو کر کے گزر جانے والوں میں سے ہوں۔ ہم نے سیکھا ہی نہیں شکوہ اور شکایت کرنا، ہم تو داغوں کو بھی سینوں پہ سجا لیتے ہیں، چونکہ ہم اتنا جانتے ہیں انسان رہے یا نہ رہے، جہاں اللہ اور اس کے محبوب مقرب بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے اس جگہ اللہ کے مقرب بندے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ہمارے وجود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر ہم انہیں دیکھ رہے ہیں عالم تصور میں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھ کر کے غوث و خواجہ رضا کا ذکر کر رہے ہیں، یہی کیا کام ہے۔ حضرات، مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، بلا کسی طول و عرض کے، بلا کسی تمہید کے، ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں اور میں اپنے موضوع پہ آؤں بلا کسی تاخیر کے بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم
صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی بات چل رہی ہے۔ پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج، میاں بوریے میں رکھتا ہے تختے سمندر کا مزاج، بوریے میں رکھتا ہے تختے سکندر کا مزاج، اور ڈالیے دانا مگر پھر بھی قریب آتے نہیں، ڈالیے دانا مگر پھر بھی قریب آتے نہیں۔ کس قدر اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج، کس قدر اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج۔ اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر سماعت کریں، کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے، کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے، میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج، میرے آقا جانتے تھے ان کے اندر کا مزاج، اور ان کے لبھائے مبارک کی نزاکت بے مثل و بے مثال، ان کے لبھائے مبارک کی نزاکت بے مثل و بے مثال، نرم نازک چاہے جتنا ہو گلے تر کا مزاج، نرم نازک چاہے جتنا ہو گلے تر کا مزاج، اور ان کے دستے پاک کی اعجاز کی یہ برکتیں، ان کے دستے پاک کی اعجاز کی یہ برکتیں، ہو گیا پیدا پیالے میں سمندر کا مزاج، ہو گیا پیدا پیالے میں سمندر کا مزاج، اور ان کے پائے ناز پہ پتھر بھی پانی ہو گیا، ان کے پائے ناز سے پتھر بھی پانی ہو گیا، موم جیسا ہو گیا پل بھر میں پتھر کا مزاج، موم جیسا ہو گیا پل بھر میں پتھر کا مزاج۔ اور بڑا موقع کا شعر ہے، سماعت فرمائے، علامہ قاری آصف رضا صاحب خصوصی توجہ فرمائیں گے کہ جب شفاعت پر کمر باندھیں گے میرے مصطفیٰ، جب شفاعت پر کمر باندھیں گے میرے مصطفیٰ، تب خوشی سے جھوم اٹھے گا اہل محشر کا مزاج، تب خوشی سے جھوم اٹھے گا اہل محشر کا مزاج، تب خوشی سے جھوم اٹھے گا اہل محشر کا مزاج۔ اور واسطے عصیاں شعاروں کے بھی ہے کوثر کا جام، واسطے عصیاں شعاروں کے بھی ہے کوثر کا جام، کس قدر فیاض ہے ساقی کوثر کا مزاج، کس قدر فیاض ہے ساقی کوثر کا مزاج۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پہلے کئی شعراء اسلام تشریف لائے، نعت خواہ حضرات سے مناقب اور نعت کے اشعار آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ و مولانا بدر الدین صاحب قبلہ مصباحی نے بڑی پرمغز خطاب فرمائی جس سے ہم اور آپ محظوظ ہوئے۔ حضرات، یہ آج کا نورانی پروگرام جسے پیر پیرا، میر میرا، پیر لاسانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ برائے احسان و ثواب عالی جناب مرحوم و مقبول جناب حکمدار صاحب، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل پاک مولانا سعد اللہ صاحب قبلہ متینی نے بڑی تس کو احتشام سے رچایا اور منایا۔ الحمدللہ شرع شام سے یہ محفل پاک کی کارروائی شروع ہے، جس میں ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول، اس کے محبوب مقرب بندوں کے اذکار، ان کے مناقب سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ دعا ہے بارگاہ پروردگار عالم میں کہ اس محفل پاک میں
परवरदिगार आलम हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। तो पहले सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मरहूम मगफूर की बख्शिशो मगफरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद व बाला फरमाए। हजरात, आखिर में मौलाना कासिम रजा साहब ने मूड बनाया, इश्क मोहब्बत की बात आई, आपके इश्क ने अंगलावी लिया, आप सुनने के मूड में आए, शकील फैजी सुनाने के मूड में आया। अब मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत और कुछ अहादीस आपके सामने पेश करूंगा, और फिर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का तर्जमा और हदीस मुस्तफ़ा सुने और अपने नसीबे पे जितना चाहे उतना फख्र करें कि आपके हाथों में गौसो ख्वाजा रजा का दामन है। आप अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदों से मोहब्बत करने वाले हो, इसलिए आज मेरा दावा यही है कि गौसो ख्वाजा रजा अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदों से अगर हम और आप मोहब्बत करते हैं, अगरचे आमाल में कुछ कमी है, मगर हम अहले सुनन का ये ईमान और अकीदा है कि आमाल मदारे नजात नहीं है, ईमान मदारे नजात है। और जाने ईमान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम अहले सुनन का ये अकीदा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये बात सही है, अगर आमाल में हमारे और आपके कमी है, ईमान सही है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाहुर रहमान आज नहीं तो कल सही, हमारे आमाल के जरिए ना सही तो गौसो ख्वाजा रजा के तवस्सुल से, इनके वसीले से, हमारे मुर्शिदाने बरहक के वसीले से और इनकी तवज्जो करम अगर हुई तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर करम फरमाएंगे। फिर शफाअत कुबरा का सेहरा जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर सजाएंगे, तो हम अहले सुनन का वही अकीदा है जो हमारे बरेली के ताजदार का है कि उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब में, अरे जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। इसलिए जाने ईमान नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हम अहले सुनन के खुट्टियों में है कि और कुछ करो ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, मगर मुस्तफा से वफादारी का सबक हमें नस्लों से मिलता रहा है, और इंशाअल्लाहुर रहमान इश्क़े रसूल और वफादारी रसूल में हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। इसलिए हमें मालूम है कि मदारे निजात अमाल नहीं है, मदारे निजात ईमान है, और जाने ईमान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरात, ये इश्क, ये मोहब्बत की बात चल रही है, बेबुनियाद फैजी आदि नहीं है गुफ्तगू करने का। आओ कुरान का तर्जमा सुन लो, फिर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि गौसो ख्वाजा रजा अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदों से जो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम अता फरमाया है। आज ये मतीनी साहब 3-4 साल से मैं खुद जानता हूँ कि ये महफिल पाक 11वीं शरीफ में सजाते हैं। एक बार मेरे तवस्सुल से एक मौलाना साहब तशरीफ लाए थे, ये बार फकीर आया है, लॉकडाउन में किसी और को लाए थे, एक बार किसी और को लाए थे। ये कारी मुजाहिद साहब हमारे दाहिने तरफ तशरीफ फरमा है, हमारे बहुत पुराने मुलाकातियों में से हैं और बड़े मुखलिस और मुहिब आदमी हैं, घरेलू ताल्लुक है हमारा इनका। हजरात, मैं इनके तवस्सुल से 4 साल से मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मतीनी साहब इस महफिल पाक को सजाते हैं। मतीनी साहब हो या कोई यार अलवी साहब हो या कोई कादरी साहब
साहब हों, जितने भी बुजुर्गाने दीन की इश्क और मोहब्बत रखने वाले हैं और उनके नाम की महफिलें सजाते हैं या उनके नाम का माला जपते हैं, वो सुने अल्लाह का फरमान है कुरान मजीद में, जिस आयत को मैंने आपके सामने पेश किया है। रब तबारक व तआला इस आयत बाबरकत में कुर्बे कयामत की वहशतों को जिक्र फरमा रहा है, कयामत के दिन के हौलनाकियों को जिक्र फरमा रहा है। कयामत का दिन कितना भयानक दिन होगा, कितना खौफनाक दिन होगा, कितना डरावना दिन होगा, कितनी सख्तियों और मुसीबतों वाला दिन होगा। हज़रात आप उलमा से बारहा सुनते चले आ रहे हैं। आप कयामत के उस मंजर को अपने नजरों के सामने रखें और कुरान की इस आयत को पढ़ें और इसका तर्जमा सुने। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुउन इल्लल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे बंदो सुनो, कयामत का दिन ऐसा हौलनाक दिन होगा, कयामत का दिन ऐसा भयानक दिन होगा जिस दिन एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। जो जिगरी दोस्त होंगे वो जानी दुश्मन बन जाएंगे। एक दूसरे से भाग रहा होगा, दामन बचा रहा होगा, मगर कुरान में अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, भागने वाले और लोग होंगे, कतराने वाले और लोग होंगे। अरे वो और दुनियादार होंगे जिनसे तुमने दुनिया में मोहब्बत की होगी, वो दामन बचा रहे होंगे। सुन आगे रब इरशाद फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, जो परहेजगार होंगे, जो मुत्तकी होंगे, जो अल्लाह के वली होंगे, जो रब के महबूब पर गसीदा बंदे होंगे, जो गौसो ख्वाजा रजा होंगे, जो रसूल पाक के मतवाले होंगे, जो सरकार के दीवाने होंगे, जो औलियाए कामिलीन होंगे, इन्हीं को तो मुत्तकी कहा जाता है। और जो मुत्तकी हो वही तो वली होता है, वही तो वली होता है। रब इरशाद फरमाता है, इल्लल मुत्तकीन, मगर इस बात को याद रखो, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, पता चला उसकी मोहब्बत कल कयामत के दिन काम आवेगी। अब यही ठहर करके सुने, मैंने आपके सामने एक जुमला पेश किया, आप महवे हैरत मुझे देख रहे हैं, फैजी कह करके क्या आगे गुजर रहा है। अरे मैं ऐसे ही अल्लम गल्लम ऊट पटांग बोल करके नहीं जा रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मेरे सर के ऊपर यानी इस छते पर हमारे जय्यद उलमा बैठे हुए हैं, हमारे दाएं बाजे दाएं और बाएं जानिब ये जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। ये मुझे एक कदम आगे बढ़ने नहीं देंगे, एक लफ्ज आगे बोलने नहीं देंगे कि आप आगे कहां जा रहे हैं। जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, लोगों सुनो, कुरान में रब इरशाद फरमाता है कि वो लोग दामन बचा रहे होंगे। आओ दूसरी जगह 30वां पारा उठा करके देखे, अल्लाह और वाज़ेह तौर पर इस आयत करीमा की वजाहत देख ले। रब इरशाद फरमाता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। ऐ लोगों, कयामत का दिन इतना भयानक दिन होगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, बेटा माँ से, माँ बेटे से, बाप बेटी से, बेटी बाप से, शरीके हयात शौहर से, शौहर शरीके हयात से, एक भाई भाई से, एक बहन बहन से, एक बहन भाई से, एक भाई बहन से, ये जितने लोग होंगे ये सब दामन बचा रहे होंगे। यहाँ तक उलमा बयान करते हैं कि कुछ लोगों की ख्वाहिश तो ऐसी होगी, काश हमारे गुनाह भी कट करके इनके सर चले जाए, मगर रब आगे इरशाद फरमाता है, ये अलग होने वाले, ये भागने वाली जमात कोई और होगी। अरे इल्लल मुत्तकीन, अरे मुत्तकियों के दामने करम से जुड़ जाओ, इनकी मोहब्बत दुनिया में भी और कब्र में भी आखिरत में काम आने वाली। इसीलिए हम तो कभी कहते हैं, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत सुलझे अंदाज में बूढ़ों की तरह बूढ़ा होने लगा हूँ, बूढ़ों की तरह भी गुफ्तगू कर लेता हूँ। कहो तो एकदम आराम से बोलूं,
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا جتنے لوگ سمجھ رہے ہو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب یہیں ٹھہرے، میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے ابھی پوری آیت کا ترجمہ نہیں، قاری آصف رضا صاحب مکمل توجہ کا طالب ہوں آپ کے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، قاری خالد حسمتی صاحب توجہ فرمائیے گا، رب ارشاد فرماتا ہے قاری مجاہد صاحب، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا بعض کے دشمن ہوں گے بجز متقیوں کے، بجز پرہیزگاروں کے۔ اب آؤ حدیث مصطفیٰ سن لے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ اب ترجمہ سنیں اور مچل جائیں۔ غوث و خواجہ کے رضا کے ماننے والوں اپنے نصیبے پہ فخر کرو۔ قاری آصف صاحب توجہ فرمائیے گا، اللہ کے پیارے نبی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ سرور کونوں مکہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت، اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کہاں ہے وہ لوگ، این المتحابون، کہاں ہے وہ لوگ، این المتحابون بجلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، کہاں ہے وہ لوگ جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، آج جبکہ آسمان کا سامیانہ ٹوٹ چکا ہے، فرش زمین پھٹ چکی ہے، ستاروں کا کمکمہ ٹوٹ چکا ہے، آج بے سایہ چھت کے نیچے ہے، آسمان سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے اور بھیجے کھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایسے بھیانک وقت میں وحدہ لا شریک ارشاد فرمائے گا، کہاں ہے وہ لوگ، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جو میری وجہ سے یا میری رضا کے لیے میرے بندوں سے محبت کرتے تھے، آج جبکہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے سائے کے نیچے سایہ دوں۔ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، کہاں ہے وہ لوگ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج جبکہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں عرش کا سایہ دوں گا، یعنی عرش تلے انہیں جگہ دوں گا جو میری رضا کے لیے میرے بندوں سے محبت کرتے تھے۔ یقین مانو ہر اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم اگر غوث و خواجہ رضا یا اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں، بس اللہ و رسول کی رضا کے لیے۔ اب اگر واقعی ہم اللہ و رسول کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو قرآن شاہد ہے، حدیث مصطفیٰ شاہد ہے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ درود پاک جھوم کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا المتقین یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اب آگے سنو، جو متقی اور پرہیزگار بندوں سے جن کے تعلقات ہیں، جن کی محبت ہے، جن کے یارانے ان سے ہیں، جن کی دوستیاں ان سے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب بندوں سے، متقی پرہیزگار بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے، مقربان بارگاہ خدا بندی سے جن کے تعلقات ہیں، اب آگے رب انہیں کیا ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی لا
خوف الا المتقین، اے میرے بندو چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، آج کے دن نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی ملال ہوگا، چلو داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی۔ اللہ اکبر، یہ مجدہ سنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب بندوں سے محبت کرنے والوں، آج قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ آج تمہیں بپیش خدا ہونا ہے اور حاضر ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج تمہارے داہنے ہاتھ میں تمہارے کرتوت اور بائیں ہاتھ میں تمہارے سیاہ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور پیش کرنے کے بعد رب ارشاد فرمائے گا اقرا کتابی کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے لے یہ تیرا اعمال نامہ ہے، پڑھ لے، آج کے دن یہ تیرے لیے کافی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسے دن میں اے میرے وہ بندو جو میری رضا کے لیے میرے محبوب مقرب بندوں سے متقی پرہیزگار بندوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج نہ تمہیں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی تمہیں کوئی حزن و ملال ہوگا، نہ ہی تمہیں خوف ہوگا کوئی۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، ارے جنت میں صرف تنہا تم رہے، جاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ، جاؤ ہنسی خوشی تم اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں اب ایسے بھیانک وقت میں جو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں ان کی خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی خوشی سے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے آسمان پہ چاند چمکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا کافی، جب اپنے عزیز و اقارب سب دامن چھڑک رہے ہوں گے، بتاؤ ایسے بھیانک وقت میں اگر ہمیں سہارا مل جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس وقت ہماری خوشی کا عالم کیا ہوگا ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آگے بڑھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث اور اس پر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو سوچ کر کے آیا تھا کہ سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احسان و ثواب پر انشاءاللہ کچھ میری گفتگو ہوگی۔ یہ تو اب مولانا قاسم صاحب کی دین اور آپ لوگوں کی سوئی محبت، جیسے کہتے نہیں سوئے شیر کو جگاؤ نہیں، یہ سنی سویا شیر ہے، جب جگ گیا تو وہ بیڑے پہر ہو جاتے ہیں، وارے نعرے ہو جاتے ہیں۔ آپ جب کیا گئے، تھوڑی سی آپ کی عشق نے انگڑائی کیا لے لیا، میں پوزیشن میں نہیں تھا پوزیشن میں آ گیا اور چند منٹ میری گفتگو ہو گئی، ورنہ میں سوچ رہا تھا ایسے ہی مجھے خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ اب سنیں، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے والوں، اگر تم کسی اللہ کے محبوب بندے کے دامن سے منسلک ہو تو اپنے رشتہ محبت کو اور مضبوط بناؤ، اور مضبوط بناؤ۔ اور ابھی تک جو کسی اللہ کے ولی کے دامن سے منسلک نہیں، میری ان سے معتبانہ گزارش ہے کسی اللہ کے ولی کے دامن کرم سے بن جاؤ، کسی سلسلہ نسبت میں بن جاؤ، یہ ورنہ تمہیں شیطان گمراہ کر دے گا، خوف لگا رہے گا، نہ جانے کب تمہیں دھوکہ دے دیا جائے۔ اور جب کسی اللہ کے ولی کے دامن سے جڑ جاؤ گے تو پھر شیطان تمہارے قریب بھٹک نہیں سکتا۔ اب آؤ سنیں، جو اللہ کے محبوب مقرب بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو مومنین سے محبت کرتے ہیں، جو آپس میں بھائی چارہ بنا کے رکھتے ہیں، جو اللہ کے متقی پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحدا فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامت یقول هذا الذی کنت تحبه فیہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنیں اور بات ختم کرتا ہو اور اپنے مقدر پہ آپ فخر کریں۔ رونق اسٹیج علماء کرام خصوصی توجہ فرمائیں گے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انا عبدین تحابا فی اللہ عز و جل واحدا فی المشرق، اگر دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ ہو، کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات نہ کی ہو، بس رضائے مولا کے لیے، بس اللہ کی خوشنودی کے لیے، بس سرور کونین کی رضا جوئی کے لیے اگر ہم کسی بندے سے خالص اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اب سنیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انا عبدین تحابا فی اللہ عز و جل واحدا فی المشرق وآخر فی المغرب، ایک انتہائی مشرق میں رہتا تھا، ایک انتہائی مغرب میں رہتا تھا، کبھی یہ ملے نہیں ہیں مگر محبت کرتے تھے، جیسے ہم نے غوث کو دیکھا نہیں مگر محبت کرتے ہیں، خواجہ کو دیکھا نہیں مگر محبت کرتے ہیں، ہم نے شعیب الاولیاء کو دیکھا نہیں مگر محبت کرتے ہیں، ہم نے محبوب الاولیاء سرکار کو دیکھا نہیں مگر محبت کرتے ہیں، اسی طرح آپ ہیں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سنو سنیو، آگے کا جملہ سنو اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، بے ساختہ تم مچل جاؤ گے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کبھی ان لوگوں کی شناشائی نہیں، کبھی ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، ایک انتہائی مشرق میں ایک انتہائی مغرب میں رہتا تھا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول ھذا الذی کنت تحبہ فی، اللہ قیامت کے دن دونوں بندوں کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا لے میری رضا کے لیے اس سے محبت کرتا تھا، اب تیرا حشر اسی کے ساتھ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا المرء مع من احب، ہر آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت کر رہا ہوگا۔ ارے تمہیں مبارک ہو دنیاوی محبتیں، ہم غوث و خواجہ رضا سے محبت کرنے والے ہیں، تم بھی دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا حشر غوث و خواجہ رضا کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر جب ان کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں خوف کس چیز کا، پھر ہمیں غم کس چیز کا۔ ارے اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ ارے مصطفیٰ کا کام ہے یہ، مصطفیٰ پہ چھوڑ۔ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ ارے مصطفیٰ کا کام ہے یہ، مصطفیٰ۔ تم دعا کرو، ہم تو کرتے ہیں کہ مولا ہمارا حشر ان تیرے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جن کی عقیدت و محبت ہمارے سینے میں ہے۔ اور سنو قرآن شاہد ہے، حدیث مصطفیٰ شاہد ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کا نظام تو بدل سکتا ہے مگر فرمان مصطفیٰ کبھی نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، اس لیے تمہارے منہ سے فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ خدا کرے کہ ہمارا حشر سرکار متین الاولیاء کے ساتھ ہو۔ یہ محفل پاک، اس میں ہماری اور آپ کی شرکت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے، سرکار غوث پاک کے عشق میں جلائے اور سرکار غوث پاک کے عشق میں موت عطا فرمائے۔ اور میدان حشر میں جب ہم اٹھے تو انہی غوث و خواجہ رضا کے ساتھ ہمارا حشر ہو، پھر ہم یوں کہتے اور گنگناتے جائیں گے پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔